ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ دیکھ لوں یہ لڑکا کہاں جاتا ہے، یہ لڑکی اسکول تو گئی نہیں پڑھنے، کہاں چلے گئی؟ اس کے پیچھے موٹر سائیکل سے دوڑ۔ ارے وہ جا رہی ہے، تمہیں کیا مطلب ہے اس کا پیچھا کرنے کا؟ اس کے ساتھ اس کی عمل ہے، میرے ساتھ میرے عمل ہے۔ ایک تابعی ایسے بھی گزرے ہیں، تابعی کی بات کر رہا ہوں، تابعی کی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، اللہ کے رسول کو نہیں لیکن صحابی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو۔ اس تابعی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ اس کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے بزرگ شیخ مجھ سے زنا ہو گیا، اور سنو، اور جس کو نکلنا ہو ابھی چلا جائے یہاں سے، سب شوگر کے مریض ہیں، پیشاب ان کو آپ کا یہی کر لیا کرو نا۔ اور جب روک نہیں سکتے ہو اتنا تو بیٹھ کیوں جاتے ہیں بیچ میں، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب ہم کو لگنے لگے تو ہم کیا کریں بتائیے؟ چھوڑ کے جائیں کہ ابھی بیٹھی میں آ رہا ہوں؟ اچھا لگے گا؟ روکنے کی اتنی چھمتا بھی ہونی چاہیے، اور جس کو زیادہ آتا ہے تو وہ دور بیٹھے کنارے میں، ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سے بیمار بھی ہوتے ہیں دور بیٹھے۔ آئی اور کہنے لگی شیخ مجھ سے زنا ہو گیا، کل کی طرح غلطی نہیں کریں گے، دیکھ لیں گے۔ اور میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، حمل پھیل چکا ہے، مجھے اتنے دن کے لیے آپ اپنی بیوی بنا کر رکھ لیجئے۔ ادھر سنو، زبردست واقعہ سنا رہا ہوں۔ مجھے اتنے دن کے لیے اپنی بیوی بنا کر رکھ لیجئے کہ جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس بچے کے ساتھ یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلی جاؤں گی۔ ابھی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں زنا کا صدور ہو گیا اور حمل میرے ٹھہر گیا ہے۔ اگر اس حال میں میں یہاں رہتی ہوں تو لوگ پوچھیں گے کہ اس بچے کا باپ کون ہے، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے، تو ایک داغ میرے اوپر لگ جائے گا، پھر اس بچے کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، مجھے بھی کوئی نہیں۔ اس بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا محترمہ بیگم مجبور عورت ہے، زنا کی پیداوار اس کے پیٹ میں پل رہی ہے، وہ بچہ بھی غلط ہے، لیکن اس کا عیب معلوم ہو گیا مجھے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ میری بیوی، یہ میری بیوی ہے نہیں لیکن کچھ دنوں کے لیے بننا چاہتی ہے، مجھے اس کو اپنی بیوی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، میں اس کو اوپر والے کمرے میں کر دیتا ہوں، لوگ پوچھیں گے تو میں اس کو اپنی منکوحہ کہہ دوں گا، میری بیوی ہے، اس کا عیب بھی چھپ جائے گا، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ لے کر خود ہی چلی جائے گی، اور میں یہ کہہ دوں گا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی۔ بیوی نے کہا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ نے جب اللہ کے نبی کی حدیث مجھے سنا دی، اس کو اوپر کا کمرہ دے دیا، اور اپنی جو حقیقی بیوی تھی اس بیوی کے اس کا کھانا پانی پہنچاتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ یہ بزرگ، یہ شیخ کہنے لگے کہ میں نے نکاح کیا ہے، وہ میری بیوی ہے۔
میں نے دوسری شادی کی ہے، دوسرا نکاح کیا ہے، لوگ چلے جاتے تھے کیونکہ دوسرے نکاح کو وہ برا نہیں مانا جاتا تھا۔ اور کیوں مانا جائے گا؟ اسلام کے اندر جب اس کی اجازت ہے تو کیوں کوئی برا مانے گا؟ کوئی ایک صحابی پوری زندگی پڑ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی، جس وقت دنیا سے اللہ کے نبی گئے اس وقت 1,44,000 صحابہ اس دنیا میں، اس مکے میں، عرب میں موجود تھے، لیکن جب تاریخ اٹھا کر پڑھو گے تو کوئی ایک صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی ایک ہی بیوی ہو، 2 3 4 کم سے کم 2 بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ اس معاملے میں عورتیں ہمیں گالی دیں گے، مولانا صاحب سب بتاؤ یہ نہ بتاؤ۔ اور ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، اور خاص طور پر کلیا چکا، معظم پور، لکی پور، یہ علاقہ بھی اس مولوی کو بری نظر سے دیکھتا ہے جو 2 بیوی رکھ لے یا اور کوئی 2 بیوی رکھ لے، یہاں پر اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کی کوئی عزت سماج کے اندر نہیں رہتی۔ اپنی سوچ بدلو، اسلام تمہاری سوچ پہ نہیں چلے گا، تمہیں اپنی سوچ کو اسلام کی سوچ پر بدلنا پڑے گا، اسلام کے موافق کرنا پڑے گا، چاہے اچھا لگے یا نہ لگے۔ میرے بھائیوں سنیے غور سے، جب لوگ سنتے تھے یہ میری بیوی ہے، ان کی بیوی ہے، تو چلے جایا کرتے تھے، انہوں نے اس کو کھلایا پلایا، اس کا انتظام کیا، جب اس کی ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو اس بچے کی ولادت بھی ہوئی، اس بچے کی پیدائش بھی ہوئی، ان حضرت نے، اس بزرگ نے، اس شیخ نے اس کا عقیقہ بھی کیا، شاندار طریقے سے اس کا عقیقہ بھی کیا، اور جب وہ بچہ 1-2 مہینے کا ہو گیا تو وہ عورت رخصت ہونے لگی، جانے لگی، وہ کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے اوپر ایک الزام لگنے سے مجھے بچا لیا ہے، اب میں لوگوں سے کہہ دوں گی کہ مجھے شادی ہوئی تھی اور میری طلاق ہو گئی ہے، میں نے خود لے لی ہے، مجھے ان کے گھر میں مجھے آرام نہیں تھا یا کچھ بھی، کہ کم سے کم داغ تو نہیں لگے گا میرے اوپر، اب میرا نکاح آسانی سے ہو جائے گا اور یہ بچے کی بھی پرورش ہو جائے گی۔ اس بزرگوار نے خوشی خوشی ان کو رخصت کر دیا اور لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ بھائی جب کوئی عورت میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، میں نے اس کو رخصت کر دیا ہے۔ وہ عورت وہ جو 9 مہینے تک جو گزر بسا کھانے پینے میں خرچ ہوا وہ ان کو دینے لگی۔ بزرگ نے کہا، شیخ محترم نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہ تو ایک بہن سمجھ کر تمہاری خدمت کر دی ہے، اور اس بچے کے لیے جو پیدا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے خرچ کر دیا، اس کا یہ اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھو اس بیچاری کا بھی گھر بس جائے گا، اور اس نے جو زنا کیا اس کا معاملہ تو اللہ ہی کے اوپر ہے، اگر اس نے توبہ کی اور کرے گی تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو بخش سکتا ہے، مجھے اس کے اندرونی معاملے سے کیا مطلب، اس نے کیا کیا مجھے اس سے کیا مطلب، لیکن میں نے وہی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں یا غور کرو، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے زنا کیا، لیکن اس شیخ نے، اس محترم نے اس کو بھی اپنے گھر میں اپنی بہن بنا کر رکھ لیا، لوگوں کی نظر میں اس کو اپنی بیوی کہہ دیا۔ اس طریقے سے عیب پر پردہ ڈالا جاتا تھا، اس طریقے سے برائیوں پر پردہ ڈالا جاتا تھا۔ یہاں تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اسکول تو گئی نہیں گئی، اتنی لمبی لمبی بات کس سے کرتی ہے، اور پھر ایک جھوٹ میں 99 جھوٹ اور ملائے جاتے ہیں، ایک سے نہیں، اس کا تو 20 سے چکر چل رہا ہے۔ اچھا، اور کچھ حالات ایسے ہیں بھی، کچھ یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب غلط ہوتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں بھی، معاشرے میں کچھ برائیاں ہیں بھی، لیکن ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی جاسوسی نہیں کرنا